لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے. دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو. جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے. اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا. لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا. کیا کے طریقے گڑھ لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ. وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری فرض. اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت. یہ لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے.